السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ فرشتے اس انسان کے ہاتھوں کو چومنے آتے ہیں جو شخص کسی انسان کی مشکل میں اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے میرے رب، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے رب، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، روزی، اولاد، غریبی، امیری دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ توبہ کرتی رہا کرو زندگی میں ہر پل، کیونکہ موت کبھی بتا کر نہیں آتی، اور موقع زندگی دیتی ہے، موت نہیں۔ کسی کے گھر بار بار جاؤ تو ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، مگر دنیا میں اللہ کا گھر صرف ایک ایسا گھر ہے جہاں بار بار جاؤ تو ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے نماز قائم کرو، تکلیف میں سجدہ کرنا، اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا اور ایک دوسرا صبر کا۔ رات کو بار بار آنکھ کھل رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تم دولت مند ہونے والے ہو۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کرے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کیا کرو اپنے رب کا کہ جس نے تمہارے عیب کو چھپا کر تمہیں لوگوں میں عزیز بنا رکھا ہے۔ عزوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اور اس کو کھانے سے جنون اور پاگل پن دور ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی شخص کو نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس شخص پر ایک بار الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ اگر دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب نئے سرے سے عطا فرماتا ہے، اور اگر تیسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس بندی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ تعالی ہماری روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیانی کا وقت ہوتا ہے۔ مال کے پیچھے بھاگنے والے سارے لوگ مالدار نہیں بن سکتے ہیں، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سبھی لوگ دیندار ضرور بن سکتے ہیں۔ اسی لیے حفاظت کرو ایمان کی، عبادت کرو رحمان کی، تلاوت کرو قرآن کی، پکار سنو اذان کی، کیونکہ نماز شان ہے مسلمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں، جن میں سے چند یہ ہیں: اہل مکہ بربادی کے شکار ہو جائیں گے، ناچ گانا عام ہو جائے گا،
والدین کی نافرمانی ہر گھر میں ہوگی، بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ نماز کی شان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے، فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے تو اللہ کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ جس گھر میں آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں لازمی دیکھیں کہ اس گھر کے فیصلے مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے، اور اگر اس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہے تو کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں مت کرنا۔ جن گھروں میں فیصلے مرد کرتے ہیں وہاں فساد بہت کم ہوتا ہے۔ عورت میں حسد جیسے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو بے داغ بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن مزید پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار پڑھو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گالی سے حفاظت فرمائے۔ سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور وہ دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ حق بات کہنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی موت۔ تنگی میں خیرات کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اپنا چہرہ ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ مت کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی اور گناہ نہیں، اور ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ کسی کو کچھ دے نہ سکو تو بس دعا دے دیا کرو، کیونکہ دعا وہ تحفہ ہے جس کے لیے امیر بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ جو کوئی سورہ رحمان کو 11 بار جس مقصد سے پڑھے گا اس کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ رحمان کو پڑھتا ہے تو جنت کا دروغہ اسے جنتی کہہ کر بلاتا ہے۔ سورہ رحمان کو پڑھ کر جو زائد دعا مانگی جائے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کر وضو 5 وقت صورت بدل جائے گی، پڑھ نماز 5 وقت کی سیرت بدل جائے گی، یہ دنیا کا میک اپ کس کام کا، کر خدا سے محبت تیری آخرت سدھر جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلایا کرو۔ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے، باقی کامیابی اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد کرے، اللہ وسیلہ بنا دے گا۔ تکبر مت کرنا کبھی، کیونکہ تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں کبھی بخشا نہیں جائے گا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ دوریان ایک ایسا بابرکت پھل ہے جس کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھنے سے 21 دن میں ہی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں، عمر میں، روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو مصیبت، پریشانی، بلا سے محفوظ رکھے اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، تم بڑھاپے کا انتظار مت کرنا، اللہ تعالیٰ جب بھی ہدایت دے دے اپنے گناہوں سے
توبہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کرے گا، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خوشبو وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔